السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 8ویں پارے کے چند اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ تو یقیناً اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ 8ویں پارے کا جو پہلا مضمون ہے، اس میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اس کی ابتدا اس بات سے کی، کیونکہ ابھی ہم سورۃ الانعام میں چل رہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے واضح فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہر طرح مشرکین ہیں، ان کے سامنے اگر فرشتے اتار دیے جائیں ان کے لیے، اگر مردے باتیں کرنے لگ جائیں، یہ دنیا جہاں کی ان کی ساری خواہشات اور ان کے سارے مطالبات پورے کر دیے جائیں، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو پہلا مضمون ہے وہ مشرکین اور کفار کی طرف سے جو ان کے خود ساختہ بے بنیاد اصول ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ مشرکین مکہ نے بنیادی طور پر ان کے خود ساختہ عقیدے کے مطابق اپنی مویشیوں میں سے اور اپنی کھیت میں سے، اپنی پیداوار میں سے انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ان 2 چیزوں کو۔ ایک حصہ وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور ایک حصہ وہ اپنے بتوں کے نام پر رکھتے تھے، اور ان کے اپنے خیالات کے مطابق جو اللہ کا حصہ تھا، اس اللہ کے حصے کو وہ اپنے مہمانوں پر خرچ کرتے تھے، فقراء پر خرچ کرتے تھے اور صلہ رحمی کے لیے خرچ کرتے تھے، اور جو بتوں کے نام کا حصہ تھا اس کو بتوں کے مجاورین کے لیے اور ان کے ضروریات کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اب کبھی یہ ہوتا کہ بتوں کے حصے کہ جو ایک توقع کی پیداوار تھی وہ کم پیداوار ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے لے کر بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے تھے، اور کبھی اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تھا تو یہ کہہ کر وہ بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے کہ وہ اللہ تو غنی ہے، اس اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے کچھ جانور مویشی اور کچھ کھیت، اس کے مخصوص حصے یہ بتوں کے مجاورین کے لیے خاص کر دیے تھے کہ وہی کھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس پر سواری نہیں کرتے تھے اور بار برداری کا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال بحیرہ اور صائبہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح وہ یہ کرتے تھے کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، یا کچھ جانوروں پر وہ حج نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بتوں کے نام کے جانور ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ یہ کرتے تھے کہ جو جانور وہ بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے تو ان کا دودھ، یا ان جانوروں کو جب زندہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ان کے مردوں کے لیے حلال ہوتا تھا، ان کے عورتوں پر یہ چیز حرام ہوتی تھی۔ تو ایک خود ساختہ قسم کی تقسیم انہوں نے کی ہوئی تھی، اور یہ تقسیم وہ یہ کہہ کر لوگوں کے اندر انہوں نے رائج کی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی شریعت کے نام پر اس طرح کے سارے ڈھونگ ہمارے معاشرے میں بھی رچائے جاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو یہ وہ پہلا مضمون ہے جس کا ذکر اس پارے میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے آگے اپنی حلال کردہ چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، هو الذی انشأ لکم معروشات وغیر معروشات، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پودے پیدا کیے، درخت پیدا کیے، بیل پیدا کیے۔ اب سارے کے سارے یہ پھل، یہ کھیتی، یہ سبزیاں سب تمہارے لیے حلال ہے۔ تم مخصوص چیزوں پر ایک جو اصول کے مطابق، مقررہ اصول کے مطابق ان کی کٹائی کے دن ان کا حصہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ شرط عائد کی گئی۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، تم اللہ کی حلال چیزوں سے لطف اندوز ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہارے لیے جو چوپائے ہیں جن میں مختلف قسم کی تقسیم مشرکین مکہ نے خود سے کی ہے، تمہارے لیے اونٹ، بیل، بکری، بھیڑ، یہ سارے جانور، ان میں نر اور ان کے مادہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔
تم ان سب میں سے کھاؤ پیو، اور اس میں کوئی کسی قسم کی خود ساختہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، ان حلال کردہ چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انسان گرچہ اپنی عقل سے خیر اور شر کو پہچان سکتا ہے، لیکن جو اصل حاکم ہے، جو فیصلہ لینے والا جج ہے، وہ وہی ہے، وہ شریعت ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی عقل کی وجہ سے شریعت کا حکم ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ عز و جل نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں، جس پر اس سورت کا اختتام ہوگا کہ وہ 10 وصیتیں کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی وصیت یہ ہے کہ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا وصیتیں کی ہیں اور کن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، کیا چیزیں تمہیں نہیں کرنی اور کیا کام کرنے ہیں تمہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، توحید کا خیال رکھیں، اپنے ایمان کو بچائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ عز و جل نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور یہ قرآن مجید کا عام مزاج ہے کہ توحید کے بعد قرآن مجید متعدد مقامات پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان کا حکم جاری کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو تیسری وصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ تم فقر کے خوف سے، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ پھر فرمایا تم فحاشی کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے، بدکاری کے کاموں کے قریب مت جاؤ، چہ جائے کہ تم کرو تم قریب مت جاؤ۔ آگے فرمایا کہ اسی طرح تم ناحق کسی کا قتل مت کرو۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ تم یتیم کا مال مت کھاؤ، فرمایا تم صحیح تولو، فرمایا تم انصاف کرو، فرمایا تم عہد کی پاسداری کرو، اور 10ویں چیزیں تم اسلام کی اتباع کرو، اسلام کی اتباع کرو۔ یہ 10 وصیتیں جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو کی ہیں کہ ان وصیتوں کا خیال رکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور 10ویں وصیت کہ تم اسلام کی مکمل پیروی کرو، تم سے یہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس مضمون پر آ کر جو سورۃ الانعام ہے وہ اختتام تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل نے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اللہ عز و جل نے اس سورت میں وہی فکر آخرت، وہی توحید، وہی رسالت کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بار بار مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، خصوصاً انبیاء کے واقعات ذکر کر کے اس اہم مضامین کو واضح کیا ہے کہ ہم اس مضمون کو سمجھیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اور آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اس میں مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل نے مختلف انبیاء کے واقعات نقل کیے۔ تو اس سورت کے مطابق اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تفصیل سے قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کیا ہے۔ قصہ آدم اور ابلیس کے قصے سے ہم سب واقف ہیں کہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے ابلیس کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین ففسق عن امرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، واضح نافرمانی کی، تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی کہ اللہ مجھے فانذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک مہلت دیں کہ جب ان کو دوبارہ آپ اٹھائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کو مہلت دے دی، اور مہلت دینے کے بعد ابلیس نے اللہ عز و جل سے کہا قال فبما اغویتنی، اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ حضرت آدم اور ابلیس کا فرق سمجھ لیں یہاں پر ہم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے پھسلایا، بہکایا اور ان سے یہ خطا ہوئی
تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع کیا، توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری قبول کی۔ اس کے مقابلے میں ابلیس نے ذمہ داری قبول نہیں کی، نافرمانی کی واضح، اور اس کے بعد اڑ گیا اس نافرمانی پر، تکبر کیا، پھر ساری کی ساری ذمہ داری اللہ کے کھاتے میں ڈال دی کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد پھر مزید اللہ عز و جل کو وہ اس کے بندوں کے بارے میں اللہ عز و جل سے کیا کہتا ہے کہ اب میں آپ کے ان بندوں کے لیے صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا تاکہ میں ان کو گمراہ کروں صراط مستقیم، اور میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں آؤں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور آپ کے بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، آپ کے تھوڑے بندے ہوں گے جو فرما برداری کے راستے پہ چلیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ ابلیس کی بات ماننی ہے یا ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے؟ پھر آگے اللہ عز و جل نے اس قصے کو مزید بڑھاتے ہوئے آگے فرمایا کہ شیطان نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کیا کہ اولاد آدم دیکھو کہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے والدین کا دشمن تھا، اس نے کس طریقے سے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور ان کو بہکا کر وہ پھل، وہ جو شجر ممنوعہ ہے اس کا پھل کھانے کی ترغیب اس طرح دی کہ وہ بہک گئے، اور جیسے انہوں نے وہ پھل کھائے وہ بے لباس ہو گئے۔ تو شیطان نے تو تمہارے والدین کو بے لباس کیا تھا، تو تم اس شیطان کے جھانسے میں کیسے آ سکتے ہو کہ جس نے تمہارے والدین کے کپڑے اتار دیے تھے؟ پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس میں تمہارے لیے ستر کو ڈھانپنا، اور وہ تمہارے لیے، تمہارے ستر ڈھانپنے کے لیے ہے لباس، اور تمہاری زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تاکہ تم بیوٹیفائی ہو سکو، تم خوبصورتی حاصل کر سکو۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حیا کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور ایسا لباس پہنیں کہ جس میں ہماری حیا اور وقار برقرار رہے۔ اور آگے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بے حیائی سے تم لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے جنت، جہنم اور اصحاب اعراف کا ذکر کیا ہے کہ جب جو نیک لوگ ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوں گے، تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ تو قیامت کے دن یہ جنتی جہنمیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہوگی، ایک فاصلہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی۔ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے کہ اے جہنمیوں، ہم نے تو اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ سچ کیا ہے، ہم نے وہ پا لیا، وہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تم گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، کیا وعدہ سچ ہو چکا ہے؟ تمہیں بھی وہ مل گیا جس سے تمہیں وعدہ کیا گیا تھا جس کا؟ تو جہنمی کہیں گے ہاں ہمیں وہ مل گیا، ہم اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک اونچی جگہ پر کچھ مرد ہوں گے جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف یعنی ایک آڑ ہے، ایک اونچی جگہ ہے جہاں پر نمایاں کچھ مرد ہوں گے۔ تو وہ جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ جنتیوں کو سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے جو دنیا میں نیکیاں کی، مشقت اٹھائی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ پھر ان کے چہروں کو پھیر دیا جائے گا جہنم کی طرف، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کرنا۔ تو جنت، جہنم اور اصحاب اعراف کے اس مکالمے کے بعد اس پارے کا جو سب سے آخری مضمون ہے، اس میں اللہ عز و جل نے متعدد انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے حضرت ہود کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ہم نے حضرت صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے حضرت لوط کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ہم نے حضرت شعیب کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور تمام کے تمام انبیاء جب اپنی اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے ان کو دعوت دی، توحید کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تم اپنی اصلاح کرو، اپنی تربیت کرو، بہتر راستے پہ چلو، نافرمانی سے بچو۔ تو قوم کے لوگوں نے چند لوگوں کے سوا سب اڑ گئے، لڑ گئے، انہوں نے انبیاء پر
الزام تراشی شروع کر دی، ان کی توہین کرنی شروع کر دی، ان کو دمکانا شروع کر دیا، ان کا استہزاء کرنا شروع کر دیا، اور انکار پر انکار کرتے چلے گئے۔ اور ان کے مسلسل اس انکار کی وجہ سے اللہ عز و جل نے پھر ان قوموں کو عذاب ان پر نازل کیا، کچھ کو غرق کر دیا، کچھ پر تیز ہوائیں چلا دی، کچھ چیخ سے مر گئے، چیخ کی آواز سن کے، کچھ پر زلزلے آئے، اور کچھ کو اوپر آسمان پر لے جا کے الٹا پٹخ دیا گیا۔ تو یہ ان واقعات کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے ہم انبیاء کے راستے پر چلیں، ہم بہتر راستے پر چلیں، کیونکہ اگر ہم بہتر راستے پہ چلیں گے تو ہمارے لیے نجات ہے، اور اگر ہم بہتر راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم اس نجات کو حاصل نہیں کر سکتے جو انبیاء کے راستے پر چلنے سے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس پارے میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا صحیح علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب دین کا صحیح علم حاصل ہوگا تو ہم ہر قسم کی خرافات سے بچ سکیں گے اور ہم صحیح دین پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان ہمارے والدین کے دشمن تھے، ہم اس شیطان کی جانسے سے بچ جائیں، ہم شیطان کی جانسے سے بچ جائیں۔ جس شیطان نے ہمارے والدین کو جنت سے نکالنے کا سبب وہ بنا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہتا۔ تو شیطان کے چال کو سمجھیں اور شیطان کے چال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انجام پر نظر رکھیں۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو انجام پر نظر رکھتا ہے اور ابھی سے اپنا انجام بہتر کرنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ انبیاء کے راستے پر چلیں، یہ سعادت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے راستے اندھیرے وہ ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا 8واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔